مخالفت کی یا خاموشی اختیار، اس کے پیچھے کا راز کیا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ وابستگی برابر چلتی رہی اور ہماری ریاست میں بھی، ہمارے ضلع کولار اور شہر کولار میں بھی کانگریس سے ہمیشہ مسلمان جڑے رہے اور یہاں کے باشندوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ اور پچھلا جب الیکشن آیا، آپ جانتے ہیں کہ حالات کیسے تھے۔ ہمارے علماء مسجد ممبر کے خدمت کرنے والے وہ لوگوں سے ملاقات کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کیے۔ ہمارے ریاست کے مقتدر بڑے علماء نے ہمارے رہبری کی اور تمام ضلع تعلقوں کے محلوں کی مسجدوں کے علماء نے سیکولرزم کی بنیاد پر کانگریس کو ووٹ دینے کی بات کی۔ اس طرح ہماری ریاست میں کانگریس کی حکومت قائم ہوئی۔ ہمارا یہ سوچنا تھا، ہم یہ سمجھ رہے تھے جتنے مسلم ایم ایل اے جیت کر آئے سب کو منسٹری دی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ جو بھی ملا، جتنا ملا، پھر اس پر ہم نے خاموشی اختیار کی۔ جیسے بھی بہرحال حکومت چلتی رہے، ایک سلسلہ اس کا گزرا۔ ہمارے شہر سے، ہمارے ضلع سے مضبوط اور گہرا رشتہ رکھنے والے ہمارے قائد جب بھی یہاں کانگریس کا نام لیا جائے، آپ ہی بتائیں کس کا نام آپ کے ذہنوں میں آئے گا؟ ذرا زور سے بولو بھائی، زور سے بولو۔ جب بھی ہمارے ضلع میں بلکہ ریاست کرناٹک میں کانگریس کا نام لیا جائے گا، آپ ہی بتائیں کس کا نام ہمارے ذہنوں اور زبانوں پر آئے گا؟ نصیر صاحب، الحاج نصیر احمد صاحب، الحاج نصیر احمد صاحب، الحاج نصیر احمد صاحب۔ انہوں نے یہاں پر کانگریس کو مضبوط کرنے کا کام کیا۔ 2023 کے الیکشن میں اس بات کو کون نہیں جانتا کہ وہ پوری ریاست کا دورہ کرنے والے، ضلع ضلع پہنچنے والے اور ہر تعلقے میں پہنچ کر گھوم کر لوگوں کو کانگریس سے جوڑنے کی محنت کرنے والے، عوام سے بھی رابطہ، دوسرا علماء اکرام سے بھی ان کا رابطہ اور برابر تعلق قائم رہا، مشورے ہوتے۔ پھر اس طرح سے انہوں نے محنت کی، آپ نے ان کو ریاستی وزیر اعلیٰ کا پولیٹیکل سیکریٹری مقرر کیا۔ حالانکہ بہت سے لوگوں نے یہ گزارش بھی کی اور خواہش بھی رکھتے تھے کہ ان کو ایک اچھی منسٹری دی جائے، منسٹر بنایا جائے۔ یہاں جو کابینٹ میں رد و بدل ہونے والا ہے اس میں امید تھی، لیکن جو عہدہ ان کے پاس تھا انہوں نے اس کو بھی کانگریس کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا۔ داونگیرے کا، باگلکوٹ کا بھی الیکشن آیا، ہمارے قائد نصیر احمد صاحب، الحاج بیجٹ ضمیر احمد صاحب، عبدالجبار صاحب اور دوسرے ایم ایل اے بھی، ایسے نہیں کہ دوسرے مسلم ایم ایل اے اس میں نہیں تھے، انہوں نے داونگیرے کی صورتحال کا جائزہ لیا، علماء سے مشورہ کیا، کانگریس کے حق میں جو مفید تھا وہ رائے۔ یہ بات اب اچھی طرح یاد رکھیں۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ مسلمان کو کینڈیڈیٹ بنانے کا قومی مفاد کا ایک انہوں نے سامنے رکھا ہے، ضرور ہے، لیکن اس سے کانگریس کا بہت بڑا فائدہ آنے والے انتخابات میں ہونا تھا۔ کانگریس کے قائدین نے اس کو نہ سمجھا۔ افسوس کی بات ہے، شرمندگی کی بات ہے، ایک خاندان اور ایک فیملی کے لیے پوری مسلم سماج کو ایک طرف کر دیا گیا۔ ایک خاندان کے لیے، اس خاندان کے بچے آپ کو اہم ہیں، ضرور ان کو اہمیت دیجیے۔ بہرحال اس پر تھوڑی سی ناراضگی ہمارے قائد نے جو جتائی اور ظاہر کی،
30 साल से एक खानदान के अहबाब को मुंतखब करने के लिए वोट दिया हो, जिनके रहबर भी एमएलए और जिनके बेटे भी मिनिस्टर, बहू एमपी, और अब उनके पोते को टिकट देने के बाद उस पर थोड़ी सी नाराजगी का इजहार जो हमारे कायद ने किया, इतनी बात बुरी लग गई आपको? ये तो आपके फायदे के लिए था, कांग्रेस के फायदे के लिए था, इसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा फायदा था, इसलिए इन्होंने ये तजवीज पेश की थी। आपको ये बात समझ में ना आई, वहां जो मुसलमान नाराज हो गए, वो कोई दिल्ली से आने वाले, वो तो वोट देने वाले नहीं थे, वोट तो वहां की आवाम को देना था, वहां की जनता को देना था, इसलिए उन्होंने उनकी फिक्र की। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई नई बात हो, मुस्लिम कैंडिडेट को वहां कांग्रेस की टिकट देने के बाद कोई नई भी नहीं थी, ये तो पुरानी बात थी। जो शिव शंकरप्पा थे, उन्होंने, जैसे मेरी मालूमात के मुताबिक, उन्होंने ही वादा किया था कि आइंदा आपको सीट दी जाएगी, और इस तरह से उनका वादा भी था, नई बात भी नहीं थी। जो पुरानी बात थी उसी को दोहराया गया, और आप इतना नाराज हो गए, हमारे कायद को आपने हल्के में ले लिया। ये जो आवाम आई हुई है, एक तो कायद की मोहब्बत में है, दूसरा इसलिए भी है कि कांग्रेस को सुधारने का एक मौका फराहम किया जाए। उन्होंने जो डैमेज किया है उसको कंट्रोल करने का एक मौका उन्हें मिल जाए। मैंने शुरू में ही बता दिया था, मुसलमान कांग्रेस से बहुत पहले से, बल्कि इसकी बुनियाद से जुड़े हुए, हम खुद आपसे दूर होना नहीं चाहते, लेकिन आप खुद दूर कर दे तो क्या करें? फिर भी हमको कोई रास्ता चुनना पड़ेगा और राह इख्तियार करनी भी पड़ेगी। हम हमारी शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते, बेइज्जती हमारी कौम की बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ जितने अहबाब हैं, इन्होंने अपना कीमती वक्त फारिग करके ये सबूत दिया है कि हम कौमी और मिली मफाद के सामने अपनी जाती मफाद को कुर्बान कर देंगे, तभी तो यहाँ जमा है। तो इसलिए आपने जो एक्शन लिया, थोड़ा सा भी सोचते, जिन लोगों ने पहले खुलकर दूसरी पार्टियों को वोट डालने की आम कैमरा ऑन रिकॉर्ड बात की है, आपने उन पर तो कोई एक्शन नहीं लिया। क्या एक कौम आपको मिली, इसी तरह हमारे दलित भाई मिले, क्या आप फौरन इन दोनों पर एक्शन ले लें? याद रखें मुसलमानों, हमें सियासी शऊर अपने अंदर बेदार करना है, हमारी सियासी ताकत को मजबूत बनाना है। इसलिए हमारे अंदर यकीनन, मैं यकीन से बात कह सकता हूं कि अब हमारे अंदर कोई इख्तिलाफात नहीं। सियासी तौर पर रियासत कर्नाटक की आवाम, खासकर मुसलमान बेदार है, तभी तो फिरका परस्त पार्टी को इस रियासत के मुसलमानों ने उखाड़ बाहर फेंक दिया है। तो इसलिए बेदारी हमें मौजूद है, और इसी बेदारी का आगे भी सबूत देंगे। और इतनी जल्दबाजी में इन्होंने काम लिया। आप ही अगर किसी को भी उनके ओहदे से बर्खास्त करना है, छोटी छोटी कमेटियां वजह बताओ नोटिस देती है, शोकाज नोटिस भेजती है, फिर उसके बाद ओहदे से बरतरफ करना या नहीं उसके बाद सोचा जाता है। लेकिन कांग्रेस को शायद ये भ्रम है कि उनकी 5 गारंटियों की वजह से वो इख्तिदार पर आई। याद रखें मुसलमानों, इन गारंटियों की वजह से इख्तिदार पर नहीं आई। अगर उनका ये ख्याल है तो फिर अपने ख्याल को बदलने की फिक्र करो। फिरका परस्त पार्टी के वोट परसेंटेज पर आप गौर करो। 2004 में जो उनका वोट परसेंटेज था, 9 में और बढ़ता है, 13 में और बढ़ता है, 20 में थोड़ा सा कम होता है। आप 2023 में भी देखें उनका वोट परसेंटेज कितना ज्यादा है। अगर आपकी गारंटियां काम करती, मुअस्सिर होती, तो उनका वोट आपकी झोली में पड़ता, उनका वोट परसेंटेज कम होता।
یہ جو آپ کا ووٹ پرسنٹیج بڑا 42 تک کانگریس کا جو بڑا ہے، ان کو بڑھانے والے کوئی اور نہیں، آپ اس پرسنٹیج کو زیادہ کرنے والے آپ ہیں۔ آپ لوگوں نے ووٹ دیا، ایک طرفہ ووٹ دیا، 90% آپ نے ان کو ووٹ کیا، اس کا صلہ اگر اس طرح سے ملے تو پھر حالات کیسے بدلیں گے؟ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں کوئی سیاسی مقرر یا پولیٹیکل سائنس کا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں۔ جو لوگوں کی زبانوں پر چرچے چل رہے تھے، میں نے اسی کو آپ کے سامنے میرے انداز میں اسے پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میری طرف سے میں نے کوئی بات نہیں کی ہے۔ یہ حالات ہیں، صبح سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ کانگریس کے قائدین اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے۔ بڑی اچھی بات ہے، ہم سب کی طرف سے مطالبہ ہے کہ کانگریس اپنے فیصلے کو واپس لے اور دوبارہ ہمارے قائد کو بحال کرے۔ دیگر جو ہمارے MLAs ہیں ان کو بھی منسٹری کے عہدے دے، اور آئندہ ہم ان کے ساتھ یقیناً کھڑے رہیں گے اور ان کو جتانے کی فکر بھی کریں گے۔ اگر حال یہی رہا، ہم نے مسلمانوں کو جو متحد کر کے ووٹنگ کرانے کی کوشش کی، آپ خود اگر ہم کو دور کریں گے تو پھر آپ کا حال یہ بھی عوام کی زبان سے ہی آپ نے سنا ہوگا۔ ہمارے شہر کے قائدین نے ہی وہ بہت زور سے آن کیمرہ یہ بات کی تھی کہ جیسا دوسری ریاستوں میں کانگریس کا حال ہے، وہی حال ریاست کرناٹک میں بھی ہوگا۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں، میں نے 2 مرتبہ ایک بات دہرائی ہے، ہم دور ہونا نہیں چاہتے ہیں، لیکن آپ دور کریں تو پھر پاس آنا پسند بھی نہیں کرتے۔ یہ ہمارا آپ نے پہلے بھی رویہ دیکھ لیا ہے اور آئندہ بھی ہمارا آپ رویہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ان کو کسی قسم کی بھول ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ گارنٹی کے 2,000 ڈبے دو ڈبہ، اسی وجہ سے وہ اگر دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں، تو یہ خیال آپ کا نکال دیجئے۔ جو لوگ آپ کے پیسے برابر لے رہے ہیں وہ تو آپ کو ووٹ دینے والے نہیں ہیں۔ آپ کے لیے یہی مسلم سماج ہے جو آپ کے لیے کیپٹل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے آپ کو ووٹ آ گئے تو وہ نفع کی بات ہے، آپ اس کا بھی آنند لیجئے، مزہ لیجئے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں سیاسی شعور کے ساتھ اس ملک اور ریاست کی ترقی میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ امن و امان بحال رہے۔